آ جاؤ ساتھی، قریب آ جاؤ. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل صلی علی محمد وبارک وسلم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی. جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی، تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی. معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، آسمان سے بھی اب تلک خوشبو نہیں گئی، آسمان سے بھی اب تلک خوشبو نہیں گئی. ایک بار آپ خواب میں تشریف لائے تھے، ایک بار آپ خواب میں تشریف لائے تھے، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی. دو لکیر میں نے بڑھایا ہے اپنی طرف سے. ایک بار آپ خواب میں دیوبند آئے تھے، ایک بار آپ خواب میں دیوبند آئے تھے، دیوبند سے بھی اب تلک خوشبو نہیں گئی، دیوبند سے بھی اب تلک خوشبو نہیں گئی. ایک بار 4 مہینے جماعت میں گیا تھا، ایک بار 4 مہینے جماعت میں گیا تھا، پھر عمر بھر جماعت کی خوشبو نہیں گئی، پھر عمر بھر جماعت کی خوشبو نہیں گئی. محترم بھائیو، دوست بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جو ہے ایمان والا بنایا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے اور ہمارے سب کی ضرورت کی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگو. سورہ فاتحہ میں بھی ہدایت کا سوال کیا گیا ہے، اللہ سے ہدایت مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما. ہدایت بہت ضروری چیز ہے.
ہدایت ملتی ہے تو آدمی کو حق سمجھ میں آتا ہے، نہ حق سمجھ میں آتا ہے، اچھا سمجھ میں آتا ہے، برا سمجھ میں آتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ جیسے روشنی ہوتی ہے، اس میں ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے یہ سانپ ہے، یہ رسی ہے، یہ کانٹا ہے، یہ نقصان دینے والی چیز ہے، یہ انگارہ ہے، یہ ہیرا ہے، نفع نقصان کی جو بھی چیزیں ہوتی سب معلوم پڑ جاتا ہے کہ روشنی ہے۔ روشنی کے اندر ہی پتہ چلے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ نقصان دینے والی ہے، نفع دینے والی ہے۔ روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا تو آدمی کو جو ہے سانپ کو جو ہے رسی سمجھ کر پکڑ لے گا اور وہ ڈسے گا، آدمی مر جائے گا، نقصان ہوتا ہے۔ تو اندھیرا ہے، اندھیرے میں جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہدایت سب سے پہلے ضروری چیز ہے، اس لیے ہدایت کو مانگنے کا اللہ نے حکم دیا۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت کتنی ضروری ہے۔ ایک گھر میں میاں بیوی دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اب کھانے کے لیے بیٹھے تھے، سالن ختم ہو گیا تو شوہر نے کہا کہ جلدی کھانا بناؤ، یعنی جو ہے سالن بنا دو، یعنی جو آملیٹ وغیرہ جو آسانی سے جلدی تیار ہو سکتا ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور سالن ختم ہو گیا ہے تو جلدی سے جو بھی آسانی سے تیار ہو جاوے جلدی سالن بنا لو۔ اب وہ بیوی سالن بنانے کے لیے کچن میں گئی اور اچانک جو ہے لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، رات کا ٹائم تھا۔ اب دو کام جمع ہو گئے، ایک تو سالن بنانا ضروری ہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور دوسرا ضروری کام یہ ہو گیا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، لائٹ کا انتظام کرنا ضروری ہے، روشنی کرنا ضروری ہے۔ اب وہ لائٹ چلی گئی تو ایک چھوٹا بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، وہ رونے لگا، وہ چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے۔ اب وہ تیسرا بھی کام جمع ہو گیا، اس کو چپ رکھنا بھی ضروری ہے، بچہ رو رہا ہے، پریشان ہے، اب اس کو چپ رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ کیا کہ سالن بناوے، لائٹ کا انتظام کرے، اب بچے کو چپ رکھے۔ اور چوتھا کام یہ آ گیا کہ ایک تھوڑا بڑا بچہ تھا، وہ پانی لینے کے لیے گیا تھا، کانچ کی گلاس تھی، اب وہ لے کر آ رہا تھا، لائٹ چلی گئی تو کانچ کی گلاس ہاتھ سے گر گئی، تو نیچے کانچ سمیٹنا ضروری ہے، وہ پیر میں کانچ لگیں گے تو خون نکلے گا، نقصان ہوگا، اس لیے یہ بھی ضروری کام ہے۔ سارے کام ضروری جمع ہو گئے، سالن بنانا ضروری ہے، لائٹ کا انتظام کرنا ضروری ہے، بچہ رو رہا ہے اس کو چپ رکھنا ضروری ہے، کانچ کی گلاس نیچے گر گئی ہے، پھٹ گئی ہے، اس کو سمیٹنا ضروری ہے۔ اور پانچواں کام یہ آ گیا کہ باہر مہمان نے آواز لگائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ مہمان آیا ہے، باہر آواز لگا رہا ہے، سلام کر رہا ہے، اس کو جواب دینا، اس کو اندر بلانا، بٹھانا، یہ بھی ضروری، مہمان کا اکرام بھی ضروری، مہمان کو اندر بٹھانا ضروری، بلانا ضروری، سارے کام ضروری ہے، ایک بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ضروری نہیں ہے۔ بھئی ان سارے کاموں میں سب سے زیادہ ضروری کون سا کام ہے؟ سب سے زیادہ ضروری سالن بنانا بھی ضروری ہے، روشنی کا بھی ضروری ہے، بچہ رو رہا ہے اس کو چپ رکھنا بھی ضروری ہے، کانچ ہے گرے گا کسی کو لگے گا یہ بھی ضروری ہے، مہمان کو بلانا بھی سارے کام سب ضروری ہے۔ تو ان سب میں سب سے زیادہ ضروری جو کام ہے وہ لائٹ کا انتظام ہے، روشنی کا انتظام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ روشنی کا انتظام ہو گیا تو سالن بھی آسانی سے بن جائے گا، بچہ بھی آسانی سے چپ ہو جائے گا، کانچ کو سمیٹنا بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ لائٹ کا انتظام ہو گیا، دکھائی دے رہا ہے، اور مہمان کو بٹھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر روشنی کا انتظام نہیں کیا تو سالن بنانے میں خطرہ ہے، آدمی اندھیرے میں جو ہے صحیح بنا نہیں سکتا، نمک کی جگہ شکر گڑبڑ ہو سکتا ہے، اور اندھیرا ہے، بچے کو چپ رکھنے کے لیے محنت کرو گے تو فرمایا کہ ناکامی ملے گی، بچہ خاموش نہیں رہے گا، جب لائٹ کا انتظام ہوگا تو ہی خاموش ہوگا۔ اب وہ کانچ سمیٹنا بھی ضروری ہے، اب اندھیرے کے اندر ہی اگر وہ کام کرو گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور مہمان کو بلانا بٹھانا ضروری ہے، اب اندھیرا ہے اور مہمان کو بلایا بٹھانا، کانچ میں پیر گر گیا خون نکلے گا، اور اندھیرے میں بٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو سارے کام دشوار ہو جاتے ہیں۔ اب لائٹ کا انتظام ہو گیا تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ ضروری لائٹ کا انتظام ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت سب سے زیادہ ضروری، سارے دنیا کے کام بھی ضروری ہے، کاروبار بھی ضروری ہے، کھیتی باڑی بھی ضروری ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے، اور بہت سارے ضروری کام ہیں، ہر چیز ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہدایت ہے۔ ہدایت جب مل گئی تو کاروبار صحیح ہو جائے گا، آدمی حلال حرام کو دیکھے گا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، بیوی بچوں پر ظلم نہیں کرے گا،
بیوی بچوں کا حق ادا کرے گا کہ ہدایت ہے، ہدایت کا نور آ گیا، آدمی جن کی صحیح گزارے گا، اور ہدایت کا نور آئے گا تو آدمی صحیح غلط کا جو ہے پہچان کرے گا، یہ صحیح ہے غلط ہے۔ جب ہدایت کا نور آئے گا نہیں تو فرمایا کہ غلط کو بھی آدمی صحیح سمجھ کر کرے گا، اور آدمی کہے کہ میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، کیونکہ ہدایت کا نور نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے گیا، صرف 3 دن لگایا، لوگوں نے اس کو بہکایا بھی، لوگ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے دعوت کے کام کے اندر رکاوٹیں بھی بہت آتی ہیں۔ ایک آدمی نے جب پہلی دفعہ جماعت میں جا رہا تھا 3 دن کے لیے، تو لوگ ان کو بہکا رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ تم جماعت میں جاؤ گے 200 روپیہ خرچہ کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ 200 روپیہ کسی غریب کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی ضرورت مند کو دے دو، تو اس کے گھر میں چولہا جلے گا، اس کے پیٹ میں جو ہے کھانا جائے گا، تمہیں وہ دعائیں نکالے گی، وہ دعائیں دے گا، تمہارا کام بنے گا۔ اور 200 روپے تم جماعت میں جاؤ گے تو ویسے ہی خرچہ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم کسی یتیم کو، ضرورت مند کو 200 روپے دے دو، تاکہ اس کے گھر میں چولہا جلے، اس کی ضرورت پوری ہو۔ جب اس کی ضرورت پوری کرو گے تو اللہ پاک تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ تو اس طریقے سے لوگ سمجھا رہے تھے، اور جماعت والوں نے کہا کہ نہیں، تم اللہ کے راستے میں جاؤ، اپنی ذات پر خرچ کرو 200 روپیہ۔ اب اس نے جو ہے جماعت والوں کی بات مان لیا اور اللہ کے راستے میں نکلا، 3 دن کے لیے نکلا، اور 3 دن میں نکلنے کے بعد میں احساس پیدا ہوا، ہدایت کا نور آیا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہدایت کا نور آتا ہے۔ جب ہدایت کا نور آیا تو گھر جانے کے بعد 27 سال کی زکوٰۃ ادا کیا۔ کتنے سال کی؟ 27 سال کی زکوٰۃ ادا کیا، لاکھوں روپے زکوٰۃ ادا ہوئی۔ اب لاکھوں روپیہ زکوٰۃ ادا ہوئی تو بتاؤ کتنے غریبوں کا بھلا ہوا، کتنی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو ہدایت کا نور آتا ہے جن کی صحیح بہت سارے لوگ 3 دن لگایا ہے جن کی پر تکبیر اولیٰ ناگاہ نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ 3 دن نکلے اللہ کے راستے میں، ہدایت کا نور آ گیا، کاروبار صحیح ہو گیا، غلط کاروبار تھا انہوں نے بند کر دیا۔ ہدایت کا نور آتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں۔ ایک آدمی جماعت میں نکلا، 15 دن ہو گئے، رونے لگا۔ امیر صاحب نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو، بیوی یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بیوی یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ 15 سال ہو گئے میں نے میرے باپ کی شکل نہیں دیکھی، میں نے میری ماں کی شکل نہیں دیکھی، 15 سال ہو گئے میں میرے ماں باپ سے جو ہے کٹا ہوا ہوں۔ باپ سامنے آتا ہے تو میں راستہ بدل دیتا ہوں، باپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ 15 سال ویسے گزر گئے ہیں، اب میرا قبر میں کیا بنے گا؟ ہدایت کا نور آیا، پہلے حق سمجھ کر باپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اب رو رہا ہے۔ ہدایت کا نور آیا، اب رو رہا ہے کہ میرا کیا ہوگا قبر میں، میں نے میری ماں باپ کو ستایا ہے، میرے ماں باپ کو دکھی کیا ہے، میں نے میرے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اور میں میرے باپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، جن شکل کو دیکھنے پر اللہ حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں، اور میں اتنی نفرت کرتا ہوں ماں باپ سے، اب میرا قبر میں کیا ہوگا؟ اب رو رہا ہے، احساس پیدا ہوا، ہدایت کا نور آیا تو احساس پیدا ہونے لگا کہ میں غلط چل رہا ہوں۔ اب امیر صاحب نے کہا کہ تم اپنے ابا کو خط لکھو، اس نے روتے ہوئے خط لکھا، 15 سال کا توڑ تھا، اب 15 دن کے اندر احساس پیدا ہوا، 15 دن کے بعد میں اس نے روتے ہوئے خط لکھا ماں باپ کو۔ اب ماں باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے بیٹے کی، ماں باپ نے بھی معاف کر دیا، اور ماں باپ نے بھی خط لکھا کہ بیٹا ہم نے تجھے سب معاف کر دیا۔ اور وہ چلا لگانے کے بعد جب گھر گیا ہے تو ماں باپ کو گلے لگا کر رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ 15 سال کا توڑ اللہ نے جو ہے 15 دن میں جب جوڑ دیا۔ احساس پیدا ہوتا ہے، ہدایت کا نور آتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد۔ ہدایت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جماعت میں جانے کے بعد بولا کہ اس کو کہنا نہیں پڑا، اور فرمایا کہ چہرے پہ داڑھی آ گئی، کیا ہوا؟ ہدایت کا نور آ گیا۔ ہاں، کپڑا چین ہو گیا، کیا ہوا؟ ہاں، لوگ سمجھا رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اللہ کے راستے میں نکلا، ہدایت کا نور آ گیا۔ اب حق سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے کیسا لباس پہننا چاہیے، مجھے کاروبار کیسا کرنا چاہیے، مجھے کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بڑے ظالم تھے، میاں بیوی یعنی بیوی کے اوپر ظلم کرتے تھے، ماں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ احساس پیدا ہوا، اب جو ہے ماں کی خدمت کرنے والے بن گئے۔ ہاں، بیوی کے اوپر ظلم کرتے تھے، ظلم بند ہو گیا، کیا ہوا؟ احساس پیدا ہوتا ہے، ہدایت کا نور۔ ہدایت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہدایت آئے گی تو سمجھ میں آئے گا، اس لیے ہدایت کا آنا، ہدایت کا ملنا بہت ضروری ہے۔ اور ہدایت آتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، جتنے آدمی قربانی دیتا ہے اسی اعتبار سے ہدایت کا نور آتا ہے، اور ہدایت کا نور آئے گا تو جن کی آٹومیٹک صحیح ہو جائے گی، کہنا نہیں پڑے گا۔ بڑے بڑے چور ڈکیتی تھے، تہجد گزار بن گئے۔ اس لیے ہمارے وہاں ایک جگہ ڈاکٹروں کا جوڑ تھا، اس میں جو ہے ایک مثال دی ڈاکٹروں کو، اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ ایسا کوئی ہاسپٹل ہے، ایسا کوئی ڈاکٹر ہے پوری دنیا کے اندر
کہ کسی کی ہڈی کریک ہو گئی ہو، ٹوٹ گئی ہو تو اس کو صحیح کر دیں. تو کہا کہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ایسے ہیں، کیسی بھی ہڈی کریک ہو گئی ہو اس کو صحیح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر کہا کہ آنکھوں کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، دماغ کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، کڈنی کے اعتبار سے ہر لائن کے ڈاکٹر موجود ہیں. پھر سارے کے سارے ڈاکٹر گنوائے، اس کے بعد مین پوائنٹ پر آئے. اب مین پوائنٹ پر کیا ہے کہ ایسا کوئی ڈاکٹر ہے کہ جن کی آنکھیں غلط دیکھ رہی ہو تو رک جاوے، کسی نامحرم کے اوپر ان کی آنکھیں نظر نہ پڑے اور آٹومیٹک جو ہے آنکھیں جھک جاوے، آنکھوں سے غلط کام نہ ہو. بولے یار کیسی بات کرتے ہو، ایسا تو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہوگا، ایسا تو کوئی پوری دنیا میں ہاسپٹل ہوتا ہوگا کہ آنکھوں کو ایسی ٹھیک کر دے کہ غلط نامحرم کو بھی نہ دیکھے اور غلط چیز جگہ استعمال ہی نہ ہو. ہاں بولے ایسا تو کوئی دنیا میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. پھر کہا کہ ایسا کوئی ڈاکٹر ہے، ایسا کوئی کہ اس کی زبان غلط نہ بولے، جھوٹ کبھی نہ بولے، کسی کو گالی نہ دے، زبان پر کنٹرول ہو جائے آٹومیٹک، اور زبان سے بولے تو سچی بولے، زبان آٹومیٹک قابو میں آ جائے. یار کیسی بات کرتے ہو، پاگل پنی جیسی. ایسا تو کوئی ہاسپٹل دنیا میں ملے گا؟ ایسا تو کوئی ہاسپٹل، ایسا کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ زبان آٹومیٹک کنٹرول کرے؟ اور فرمایا کہ ہاتھ ظلم کرتا ہو تو بند ہو جاوے، کبھی ہاتھ ظلم نہ کرے، پیر غلط چلتا ہو تو آٹومیٹک رک جاوے. تو بھیا کیسی بکواس کی بات کرتے ہو، ایسا تو کوئی دنیا میں ہاسپٹل نہیں ہے اور ایسا تو کوئی ڈاکٹر ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. پھر وہ ذمہ دار ساتھی نے کہا کہ ہمارے وہاں ایسا ہاسپٹل ہے. کیا کہا؟ ہمارے وہاں ایسا ہاسپٹل ہے اگر اس میں جو ہے 4 مہینے کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے. کتنے مہینے کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے. اور وہاں جو ڈاکٹر ہے وہ امیر صاحب ہے، ان کے کہنے کے مطابق 4 مہینے گزارنا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ اس کی آنکھیں بھی صحیح ہو جاتی ہے، اس کا دماغ بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اس کا چلنا بھی صحیح ہو جاتا ہے. شرط اتنی ہے کہ امیر کی ماں تحسی کے ساتھ، امیر کی تاج کے ساتھ 4 مہینے ایڈمٹ ہو جاوے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل جاوے، پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے. جماعت میں نکلنے کے بعد بھی اپنی چلائے گا، اپنی مرضی سے چلائے گا، اپنی ہی خواہش پوری کرے گا، تو پھر جیسا رزلٹ چاہیے ویسا رزلٹ. فائدہ تو اس کو بھی ہوتا ہے، وہ جو رزلٹ ملنا چاہیے وہ رزلٹ نہیں ملتا. 100% رزلٹ چاہیے تو فرمایا کہ جیسے ڈاکٹر بیمار آتی ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر جیسے کہے ویسے اگر علاج کرے گا تو فائدہ ہوتا ہے 100%. اب ڈاکٹر کہا کہ یہ گولی کھاؤ، بولے کہ میں تو کڑوی ہے نہیں کھاتا، یہ دوائی کھاؤ، یہ پرہیز کرو، پرہیز نہیں کرتا، تو جو رزلٹ ملنا چاہیے وہ رزلٹ نہیں ملتا. تو 100% رزلٹ ملے گا. اگر 4 مہینے اگر ایڈمٹ ہو گیا، اللہ کے راستے میں نکلا تو 100% رزلٹ ملے گا. اور ایسے واقعات بیان کیے کہ وہ اتنا بڑا ڈاکو تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، آج تہجد گزار ہے، اللہ کا ولی بن گیا ہے. ایسے ہر گاؤں میں لوگ ملیں گے، ہر گاؤں میں ایسی مثالیں ملیں گی کہ ان کی زندگی پہلے بہت خراب تھی، آنکھیں بھی غلط دیکھ رہی تھی، زبان بھی غلط بول رہی تھی، پیر بھی ظلم کر رہے تھے، اور آج دیکھو وہی لوگ جو ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے 4 مہینے لگایا، آج جو ہے اللہ کے ولی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، پورے علاقے کے ذمہ دار ہو گئے. سب ڈاکٹروں نے کہا کہ بات صحیح ہے، ایسا ہاسپٹل دنیا میں ہے. آج تک تو ہم سمجھتے تھے کہ ایسا ہاسپٹل ہے ہی نہیں، اب سمجھ میں آیا کہ ایسا بھی ہاسپٹل ہے کہ آدمی کی پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کا راستہ ہے، آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا تو پوری زندگی صحیح ہو جائے گی. لیکن نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا مقامی کام کے اندر بھی جو ہے اپنا کام سمجھ کر آدمی جمع رہے. کوئی کرے نہ کرے، مجھے کرنا ہے تو آسان ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ. رمضان کے بعد انشاءاللہ جماعت جائے گی. ایک جماعت انشاءاللہ آج روانہ ہوئی، ماشاءاللہ کل انشاءاللہ ساتھی پہنچیں گے. اور باقی ایک جماعت جو رمضان کے بعد کون کون تیار ہے بتاؤ؟ جی لکھ لو، 1 2 3 4 5 سب ساتھی تیار انشاءاللہ. نام لکھ لو انشاءاللہ، اللہ پاک آسان کرے. پورے شریف بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ جتنا بھی مجمع دین کی سوچ جڑا بیٹھا، یا اللہ پورے مجمع کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ یہاں پر دین کے داعی شہدائے ولی پیدا فرما. یہاں مسجد اور جماعت کو مضبوط بنا. اللہ پورے تعلق کے اندر ہدایت کے فیصلے فرما. 100% مسجدوں کو آباد فرما. یا اللہ مجاہد تیار فرما. یا اللہ دین کے داعی پیدا فرما. یا اللہ اپنا کام سمجھ کر کرنے والے ساتھی پیدا فرما. یا اللہ یہاں سے جو 4 مہینے کی نقد جماعت روانہ ہوئی ہے اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما. اللہ جو انہوں نے ارادہ کیا ہے نکلنے کا، یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما. یا اللہ اس پورے مجمع کو اور جماعت میں جانے والے سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما. سب کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما. یا اللہ سب کی امیدیں پوری فرما. جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے تھے، سب کو یا اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما، بہترین عمل بدل عطا فرما. یا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتی، جو مانگا وہ بھی عطا فرما.
جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ الفل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔